الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الفرقان کے یہ چھٹے رکوع کی آیات ہیں۔ صفات بیان ہو رہی ہیں ان بندوں کی جو اللہ تعالیٰ کے یعنی رحمان کے محبوب ہیں، جو رحمان کو پسند ہیں۔ پیدائشی طور پر تو تمام انسان اللہ ہی کے بندے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب بندوں کی کچھ صفات ہیں جن کا تذکرہ پچھلی آیات سے چل رہا ہے۔ ان صفات کی روشنی میں ہر مومن کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی کمی ہو تو جلد پلٹنا چاہیے ان صفات کی طرف۔ انسان اچھی صفات سے ہی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کا محبوب بنتا ہے، اچھے اجر کا مستحق بنتا ہے، اور اچھی زندگی دنیا میں اور آخرت میں اسے نصیب ہوتی ہے۔ پچھلی آیات میں رب کائنات نے واضح فرمایا تھا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی اور انکساری کی چال چلتے ہیں، یعنی کوئی اکڑ، کوئی غرور، کوئی تکبر ان کی چال سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ وہ نرم چال چلتے ہیں۔ ان کی چال ہی اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ وہ رحمان کے بندے ہیں، اس کی اطاعت اختیار کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے کہ جب جاہلوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے تو ان کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، بلکہ اچھے انداز میں ان سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے رحمان کے بندے وہ ہیں جن کی راتیں سجدے اور قیام میں بسر ہوتی ہیں، یعنی راتیں لہو و لعب میں ضائع نہیں کر دیتے کہ ناچ رنگ اور وہ محفلیں جو بد اخلاقی کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں، بلکہ اللہ کے حضور یعنی رات کے اوقات میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولتے اور وقت نکال کر رحمان کے لیے، اس کی یاد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے رب سے یہ فریاد کرتے ہیں کہ ہمارے رب جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھنا، ہم سے اس کو پھیر دینا، کیونکہ یہ عذاب جو ہے یہ تو جان کا لاگو ہے، یعنی بہت برا عذاب ہے، اور یہ عارضی کسی کے حصے میں آئے یا مستقل طور پر یہ جہنم کسی کے حصے میں آئے، دونوں صورتوں میں بہت ہی برا ہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب خرچ کرنے پہ آتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخل سے کام لیتے ہیں، دونوں انتہاؤں کے مابین رہتے ہیں، یعنی فضول خرچی سے بھی بچتے ہیں اور کنجوسی سے بھی بچتے ہیں۔ آگے کچھ اور صفات کا ذکر ان آیات میں ہے جو میں نے آج تلاوت کی ہیں کہ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور معبود ان کو نہیں پکارتے، یعنی اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں، زندگی کے معاملات کو اللہ کی رضا کے تابع کر کے زندگی بسر کرتے ہیں، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے۔
اور اسی طرح سے رحمان کے بندے وہ ہیں وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ کہ وہ انسانی جان جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے. یعنی انسانی جان بہت محترم ہے اللہ کے نزدیک. ناحق خون ریزی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. حق کے ساتھ تو اللہ نے اجازت دی ہے. چند ایک شکلیں ہیں اس کی. مثال کے طور پر میدان جہاد میں کفار سے مقابلہ ہو گیا ہے تو پھر اجازت ہے کہ خوب قتل و غارت گری کی جائے, ان کو سبق سکھایا جائے. اور یہ جنگی قیدی یہ دوسرے نمبر پر ہے. یعنی اولیت اس کو نہ دی جائے کہ کفار کو جنگی قیدی بنایا جائے کہ یہ لالچ تمہارے اندر نہ آئے کہ ان سے ہم فدیہ لے کر ان کو چھوڑیں گے, بلکہ اچھی طرح سے ان کو کچلا جائے میدان جنگ میں. اللہ نے اس کی اجازت دی ہے. اسی طرح سے کچھ قتل کے بدلے میں قتل ہے, اور وہ بھی کوئی ذاتی طور پر نہیں کر سکتا. وہ بھی اسلامی حکومت اس کی عدالت جو ہے تمام شرائط کا جائزہ لے کر وہ فیصلہ کرے گی. اور زنا کے حوالے سے ہے کہ رجم کرنے کی سزا ہے اس کی, وہ بھی کوئی اپنے طور پر نہیں کر سکتا. وہ بھی اسلامی عدالت اس کا فیصلہ کرے گی اور پھر اس پر عمل ہوگا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو ناحق خون ریزی نہیں کرتے, کسی کو قتل نہیں کرتے. ولا یزنون, اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زنا نہیں کرتے. زنا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں. یہ بہت بڑا اخلاقی جرم ہے یہ, کسی کی عزت کو پامال کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان کے بندے اس کے قریب بھی نہیں جاتے, اور پھر معمولی صورتیں بھی اس کے اختیار نہیں کرتے. یعنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں. پچھلے رکوعات میں بات گزری ہے کہ نگاہوں کو قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اسی صورت میں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی آنکھوں کو بچا کر رکھا کریں, یعنی فضول آوارہ نہ رکھیں اپنی نگاہوں کو, ایسی نہ ڈالیں کسی پر. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اور مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں. تو یہاں بھی اس چیز کو استعمال کریں کہ ولا یزنون, رحمان کے بندے زنا سے پرہیز کرتے ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, اور جو ایسا کرے گا وہ گناہ کا بدلہ ضرور پائے گا. یعنی گناہ کا جو بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے وہ بچ نہیں سکے گا, ضرور گناہ کا بدلہ پائے گا. لہذا اپنے آپ کو ہر طرح کی گناہ سے محفوظ رکھو. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ, قیامت کے دن اسے عذاب مکرر عذاب ہوگا. مکرر یعنی مسلسل پہم عذاب کے عمل میں وہ رہے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کوئی معمولی جرم تو نہیں ہے. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا, اور اس جہنم میں وہ اس عذاب میں کیا ہوگا, یخلد فیہ مہانا, ہمیشہ رسوا ہو کر رہے گا, ذلیل ہو کر رہے گا. تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو اچھی صفات سے متصف کرو تاکہ اللہ کے ہاں محبوب تم قرار پاؤ اور اچھا انجام تمہیں ملے. الا من تاب, ہاں اب دیکھیں اگر بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہ برائیوں میں مبتلا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, پھر وہ ایمان لائے, جب دین کو انہوں نے سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی ہے. الا من تاب, ہاں جس نے توبہ کر لی, جو باز آ گیا ان خرابیوں سے, ان برائیوں سے. وہ آمنا, اور ایمان لا کر, وہ عامل صالحا, نیک عمل پہ اپنے آپ کو جس نے قائم کر لیا. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے تو ان کی برائیوں کو بھی نیکی میں تبدیل کر دے گا. کتنا بڑا کہتے ہیں نا ایمنیسٹی ہے, عام معافی ہے کہ جو بھی پلٹ آئے گا اللہ کی طرف توبہ کر لے گا. پوچھتے تھے وہ کہ یا رسول اللہ ہم تو بہت برائیوں میں مبتلا رہے ہیں. حتیٰ کہ ایک واقعہ بڑا دلگیر واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک صحابی سے کہ بتاؤ کوئی زمانہ جاہلیت کا کوئی واقعہ سناؤ. تو اس نے سنایا کہ یا رسول اللہ میں سفر پر گیا ہوا تھا
میری بیٹی پیدا ہوئی، یعنی جب میں گیا سفر سے امید سے تھی میری اہلیہ، اور میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، مجھے عرصہ لگا واپس آنے میں، تو جب میں آیا مجھے بتایا گیا یہ بیٹی ہے۔ تو جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، تو میں اس کو لے گیا اور جا کے میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا، مجھے پسینہ آیا اور اس بچی نے مجھے ہوا کرتی رہی مجھے، اور پھر میں نے اس گڑھے میں اس کو اتار دیا، اور اس کی چیخیں بھی مجھے اس کام سے نہ روک سکیں، اور میں نے اس کو دبا دیا۔ تو ایسے ایسے گناہ بھی تھے جو کہ ایمان لانے والوں کے تھے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں الا من تاب، ہاں جس نے توبہ کر لی۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، رجوع کرنا، جو اللہ کی طرف پلٹ آیا، ایمان کی دولت کو قبول کر کے اور نیک اعمال پر اس نے اپنے آپ کو قائم کر لیا، اپنی روش بدل لی جس نے بالکل، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ صرف اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے بلکہ ان کے گناہوں کو ہم نیکی میں تبدیل کر دیں گے۔ کتنا بڑا اجر ہے اللہ۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تو بہت درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی باقی لوگوں کے لیے بھی ایک اس میں پیغام ہے کہ پلٹ آؤ اللہ کی طرف، اس کا دامن رحمت بہت وسیع ہے، درگزر سے کام لے گا وہ۔ اللہ کو کیا پڑی ہے، وہ ہے نا ایک مقام پر فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے، اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اس کے شکر گزار بن جاؤ، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بن جاؤ، تو اللہ تو بڑا خوش ہوتا ہے، پھر اسے کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے۔ تو یہاں یہی چیز فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ رحمت کے صفت اللہ نے اپنے لیے اوپر لازم کر لی ہے۔ بہت سی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن جس صفت کو اللہ نے اپنے اوپر لازم رکھا ہے وہ رحمت کی صفت ہے، اور اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحم و کرم کا شیوا لازم کر لیا ہے، اس کو لازم رکھا ہے اپنے اوپر۔ تو لہذا جو بھی اللہ کی طرف پلٹ آئے گا اپنے توبہ کر کے اور نیک عمل پر اپنے آپ کو قائم کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ درگزر سے کام لے گا، رحم سے کرے گا۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور فرمائے گا جو توبہ کر لے گا، یہ توبہ بہت بڑی رعایت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے حوالے سے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، کمن لا ذنب لہ، جیسے اس سے گناہ ہوا ہی نہیں۔ تو توبہ اتنی بڑی رعایت ہے خالق کائنات کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے۔ تو فرمایا کہ ومن تاب وعمل صالحا، کہ جس نے توبہ کر لی اور نیک عمل پر جو قائم ہو گیا، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ اللہ کی طرف ایسے پلٹ آیا جیسے پلٹنے کا حق ہے، یعنی اس نے تو پھر بہت اچھا راستہ اختیار کر لیا، اللہ خوش ہو گیا اس سے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور رحمان کے بندے وہ ہیں، دیکھیں یہ ساری صفات ہیں، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، یعنی نہ تو خود جھوٹ بولتے ہیں، نہ جھوٹ میں کسی کی مدد کرتے ہیں، نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، ہر طرح سے اپنے آپ کو جھوٹے عمل سے، جھوٹے رویے سے دور رکھتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ جھوٹ بہت یعنی منافق کی نشانیوں میں سے نشانی ہے یہ جھوٹ بولنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آیات منافق ثلاثہ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں منافق کی، اور سب سے پہلی نشانی یہی ہے اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور دوسری یہ کہ واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف ورزی کرے، اور تیسری یہ کہ واذا تؤمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اور ایک اور روایت میں چوتھی بھی بیان ہوئی ہے کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب اس کا تنازع ہو جائے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ تو ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔
اور جھوٹ تو یہ تو بیماری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الکذب داؤن، جھوٹ بیماری ہے، والصدق شفاء، اور سچائی جو ہے وہ کیا ہے؟ شفا ہے۔ اور اسی طرح سے الکذب یہلک، جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کر دیتا ہے، والصدق ینجی، اور سچائی جو ہے وہ نجات دیتی ہے، انسان کو بچا لیتی ہے۔ تو رحمان کے بندے جو ہیں لا یشہدون الزورا، وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب کہیں لغو عمل سے ان کا گزر ہوتا ہے تو بڑے عزت اور احترام سے کنی کترا کے گزر جاتے ہیں، اس میں شامل نہیں ہوتے۔ بہت سے ایسا موقع آتا ہے، دوست بیٹھے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کوئی لغو تذکر شروع کر دیتے ہیں تو وہ اس میں دلچسپی نہیں لیتے، بلکہ اپنے آپ کو چپکے سے وہاں سے دور کر لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بھی توجہ دلا کر ان کو بھی صحیح کریں۔ تو کسی طرح سے بھی لغو کے محفلوں میں شامل نہیں ہوتے، اور جب کبھی ایسا موقع آ جائے تو عزت کے ساتھ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، آگے اور بھی ہیں جو کہ آگے صورت میں چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔